بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آخر میں ہم نے 10 صورتوں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور ان 10 صورتوں میں آپس میں کیا تعلق ہے اس تعلق کو بھی بیان کیا گیا. اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کی زندگی کو اللہ کے نبی کی سیرت کو آخری 10 صورتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جیسے آپ کی پیدائش کس سال میں ہوئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہاتھی والے سال میں، تو اس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کس قبیلے میں آپ تشریف لائے اس کا تذکرہ سورہ قریش میں ہے. کس ماحول میں آپ دنیا میں آئے اس کا تذکرہ سورہ الماعون میں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا انعامات دیے تو اس کا تذکرہ سورہ کوثر میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ 2 ٹوک اعلان کر دو، کفر سے بیزاری کا اور توحید کی دعوت کا، اور توحید کا آپ کیا کر دو، اعلان کر دو. اس کا تذکرہ سورہ کافرون میں ہے کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ تم نے آج تک ہمارے معبودوں کی عبادت کی اور آئندہ بھی نہیں کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نصرت اور فتح کامیابی کس طرح دی اور کس طرح مدد کی، اس کا تذکرہ سورہ نصر میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیفیں دی اور ان کا انجام کیا ہوا اس کو سورہ لہب میں ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، اس میں توحید کا پورا خلاصہ ہے اور اس بات کا بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی توحید خالص کے ساتھ گزار دیں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، نصر اور فتح، اس کی مدد بھی کریں گے اور اس کو کامیاب بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے قل هو اللہ احد میں کہ یہ جلب منفعت ہے، نفع حاصل کرنا ہے. جلب منفعت کا تذکرہ سورہ اخلاص میں ہے، نفع حاصل کرنا، یعنی توحید پر اگر کوئی زندگی گزارے گا پوری زندگی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائدہ اور نفع پہنچتا رہے گا. اور اس کے بعد آخری 2 صورتیں جلب منفعت کے لیے ہے، دفع مضرت کے لیے ہے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے. دفع مضرت کہا جاتا ہے، گویا کہ اس میں 5-6 دشمنوں کا تذکرہ ہے جو کہ انسانوں کے دشمن ہے. تو 4 دشمن تو سورہ فلق میں ہے اور ایک دشمن سورہ ناس میں ہے، گویا کہ شیطان. اور یہ ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کیا ہے اس کی دشمنی باقی رہنے والی قیامت تک کے لیے، قیامت تک اس کی دشمنی ہے ہر انسان سے. تو اس سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ان 2 صورتوں میں ہے، دشمنوں سے. اور ان دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. شیطان سے بھی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، قل اعوذ برب الناس. تو 4 صفتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگی گئی تھی، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے جو دین کو نقصان پہنچاتا اور آخرت برباد کر دیتا. تو ایسے دشمن، اور ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا، جیسے من شر الوسواس الخناس. خناس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو نظر نہیں آتا، ایک مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جاتا. تو جب وہ چیز نظر نہیں آ رہی اپنے کو تو جو ذات اس کو دیکھ سکتی ہے اس کی پناہ لینا پڑیں گی شیطان سے بچنے کے لیے. پھر دوسری ایک بات جو رہ گئی تھی قل اعوذ برب الناس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 5 مرتبہ ناس کا تذکرہ کیا. قل اعوذ برب الناس
ملک الناس الہ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو خناس والا وہ تو شیطان کا ناس ہے، وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ لفظی خناس ہے. ناس یعنی لوگ، تو یہ بھی لا سکتے تھے، یعنی تکرار ہو رہا ہے، ناس کا بار بار تکرار ہو رہا. اور عربی کلام فصیح کلام ہے، فصیح کلام ہونے کے باوجود اتنے بار بار کیوں تکرار ہو رہا؟ اتنا جامع کلام ہے قرآن شریف، اور بار بار تکرار ہونا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. بھئی یہ گھر اس آدمی کا ہے، اس گھر کا مالک یہ ہے، اس گھر کا بادشاہ یہ ہے، اس گھر کو پالنے والا یہ ہے، اس گھر کو، اب بار بار گھر کا تذکرہ. بھئی اس گھر کا مالک بھی یہ ہے، حاکم بھی یہ ہے، بادشاہ بھی یہ ہے، رازق بھی یہ ہے، پالنے والا بھی یہ ہے. ایک اج بار گھر کا تذکرہ لائے اور اشارتاً پھر کیا ہے سب کو. تو یہ کلام دونوں کلام ہے، لیکن یہ کلام کیا ہے تھوڑا جامع مانا جائے گا کہ بھئی اس میں ایک ہی بار گھر کا تذکرہ آیا اور اس کے بعد ہر ایک ضمیر کو اس کی طرف اشارہ. تو اس میں بھی قل اعوذ برب الناس پہلی بار آ گیا ناس، اس کے بعد ملکہم الہہم فی صدورہم، اتنا لائے ہوتے تو سمجھ گیا ہوتا، تو اتنے بار بار لانے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی کبھی کبھی، ایک تو پہلا جواب کہ بھئی ہر جگہ تکرار برائی کے لیے برا نہیں مانا جاتا. کبھی کبھی بار بار اس لفظ کو لانا یہ کلام کی فصاحت کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. ابھی نہیں لائیں گے تو پھر کلام اچھا نہیں لگے گا. جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ناس آ رہا ہے تو کلام اچھا لگ رہا. اگر نہیں لائے ملکہم الہہم تو یہ اچھا نہیں لگا ہوتا. دوسری ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ناس سے صرف تکرار نہیں ہو رہا یہاں پر، ہر ناس کا مطلب الگ الگ ہے. جب مطلب الگ الگ ہے ہر ناس کا تو پھر یہ تکرار تو ہوا ہی نہیں. پہلے ناس کا مطلب یہ ہے قل اعوذ برب الناس، رب الناس کے ساتھ آیا، رب کے ساتھ ناس آیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو پہلے والے ناس سے مراد بچے ہے، جو بچے. اب بچوں کو پرورش کی ضرورت پڑتی، ماں کی پرورش کی ضرورت پڑتی ہے، تو پہلے ناس کے ساتھ رب آیا. تو یہاں پر ناس کے ساتھ بچے مراد ہے کہ بھئی بچوں کو پالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے رب کے ساتھ ناس لائے. دوسرا ناس ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے. اس ناس سے مراد نوجوان لوگ ہیں. نوجوان اگر کوئی گناہ کرنے جائے تو اللہ کا قہر اور اللہ کا غصہ ان کو یاد آ جانا چاہیے، اس لیے ملک الناس. دوسرے ناس سے مراد، تو یہاں پر اس ناس سے نوجوان مراد ہونا یہی مناسب ہے. تیسرا الہ الناس، لوگوں کا معبود، یہاں سے بوڑھے حضرات مراد ہے اس ناس سے. علماء نے لکھا ہے کیونکہ آدمی اکثر بوڑھا ہوتا ہے تو تسبیح لے کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا. الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، تو یہاں پر اسی مناسبت سے بوڑھے حضرات مراد لینا صحیح ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اس ناس سے مراد نیک لوگ ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کے دل اکثر توحید سے بھرے ہوئے رہتے، اللہ کی نبی کی محبت سے بھرے ہوئے رہتے. اور شیطان انہی لوگوں کو بہکانے کی کیا کرتا، کوشش کرتا جن کے دل توحید سے بھرے ہوئے رہتے. تو چوتھے ناس سے مراد نیک لوگ ہیں، من الجنۃ والناس. اور یہ جو پانچواں ناس ہے اس سے مراد برے لوگ ہیں. برے لوگ کہ جو برے لوگ رہتے ہیں، شیطان ان کی برائی میں اور کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتا. تو اس لیے یہ 5 ناس کا الگ الگ مطلب ہے، تو پھر یہ تکرار ہوا ہی نہیں. اب جب تکرار نہیں ہوا تو پھر اس کو برا کلام، آپ کا اعتراض ہی کیا ہے، صحیح نہیں ہے کہ بھائی بار بار تکرار کیوں لائے. تو یہ سورہ ناس اور اس کے تعلق سے کچھ خلاصہ تھا. اب جو آیت ہے آیت الکرسی، یہ کہا گیا تھا کہ آیت الکرسی کا ترجمہ تفسیر لے لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کا بہت بڑا تذکرہ، جامع تذکرہ آیت الکرسی میں ہے. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. سورہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے. بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی اور بڑی معروف آیت ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پہلی آیت میں نہیں، پہلے حصے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اور اس کے بعد 10 جملے ہوتے ہیں. تو پہلا جملہ توحید کے لیے اور آخری جو 9 جملے ہیں
اس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، وہ آگے آگے سمجھ میں آ جائے گا کس طرح۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا، وسیع کرسی۔ وہ کرسی کا بھی تفصیل انشاءاللہ کرسی والے لفظ کے دن، کرسی والے لفظ پر آ جائیں گی اس کی تفصیل۔ اور اس کی فضیلتیں بھی حدیثوں میں بہت آئی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی واحد آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اتنا تذکرہ کیا گیا ہے، بس یہ ایک آیت ہے اسی ہے، ورنہ اور بھی آیتیں ہیں لیکن الگ الگ آیتیں ملیں گی آپ کو، صرف ایک آیت مکمل جس میں اللہ کی توحید کا اور اس کی صفات کا مکمل بیان آیت الکرسی کے علاوہ، اسی لیے اس کو تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی آیت بھی یہی ہے۔ جیسے ابی بن کعب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا دوبارہ، ارے بتاؤ کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ بار بار پوچھنے کے بعد ابی بن کعب نے جواب دیا کہ بھائی سب سے زیادہ عظمت والی آیت پورے قرآن میں آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کی ایک زبان اور ایک ہونٹ ہے جو عرش کے نیچے ٹکراتے رہتی ہے اور اللہ کے سامنے تقدیس بیان کرتے رہتی ہے۔ یہ اس کی فضیلت بیان کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ آیت الکرسی میں ہے وہ قرآن کریم کی کسی بھی دوسری ایک آیت میں نہیں ہے، جو کچھ آیت الکرسی میں ہے وہ قرآن کریم کی دوسری کسی آیت میں نہیں ہے ایک ساتھ پورا۔ ہاں لیکن اللہ نے اس آیت میں جو کچھ موجود ہے اس چیز کو، اس تذکرے کو اور اس مضمون کو، جو مضمون اس آیت میں ہے اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی ابتدائی آیت میں اور سورہ حشر کی آخری آیتوں میں ذکر کیا اس مضمون کو، لیکن دونوں الگ الگ ہو گئے۔ ایک ساتھ پورا مضمون آیت الکرسی کے علاوہ ایک ساتھ پوری آیت میں کہیں نہیں ملے گا، ایسا ٹکڑوں میں ملے گا، جیسے سورہ حدید کی ابتدائی آیت اور سورہ حشر کی آخری آیتوں میں اس مضمون کا ذکر تم کو ڈبل سے ملے گا، لیکن ایک ساتھ جو مضمون پورا ذکر کیا گیا آیت الکرسی کے علاوہ کوئی آیت میں نہیں ہے۔ تمام آیتوں کی سردار بھی یہی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر چیز کی ایک کوہان، ایک چوٹی، ایک بلندی ہوتی ہے نا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پورے قرآن کی چوٹی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس سورہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ سردار کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے مختلف لکھی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی پورے قرآن کا مضمون توحید، رسالت، آخرت پر ہے، اور اس آیت میں ایک مضمون توحید کا مکمل بیان ہے، اس وجہ سے پوری آیتوں کی سردار کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا اس میں 18 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 18 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا الگ الگ انداز سے۔ تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں اتنا اللہ کا تذکرہ کیا گیا، تو سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اسی آیت میں ہے، اس لیے تمام آیتوں کی سردار یہی ہے۔ اور عرش کے نیچے سے نکلا ہوا بھی ایک اسپیشل خزانہ ہے یہ آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تحفہ، خصوصی انعام اور عظیم الشان احسان ہے۔ یہ خاص تحفہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا آیت الکرسی کا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، راوی حضرت علی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے آیت الکرسی عرش الہی کے نیچے والے خزانے سے عطا فرمائی گئی۔ عرش الہی کے نیچے جو خزانہ ہے وہ اسپیشل خزانہ ہے، اس اسپیشل خزانے سے مجھے یہ آیت الکرسی ملی ہے، اور مجھے صرف ملی، میرے سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ بھائی اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان آسمانی کتابوں میں بھی یہ آیت موجود نہیں ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں میں سے کسی نبی کو یہ آیت نہیں ملی، صرف مجھے یہ آیت عطا کی گئی۔ اور بھی فضیلتیں ہم اکثر سنتے ہیں، شیطان کیا ہو جاتا؟ دور ہو جاتا آیت الکرسی پڑھنے والے سے، بلکہ ابو ہریرہ کا مکمل واقعہ ہے، منتخب احادیث میں بھی ہے
کہ بھائی شیطان نے اپنے آپ سے بچانے کا جو وظیفہ دے کر گیا شیطان نے خود دے کر گیا. شیطان نے دے کر گیا وظیفہ کہ بھائی اگر تم کو مجھ سے بچنا ہے تو آیت الکرسی کا اہتمام کرو، تم کیا ہو جائیں گے، مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو نگران بنایا صدقہ فطر کے مال پر، کہ تم نے کیا کرنے کا، گیہوں وغیرہ جو بھی تھا اس کی حفاظت کرنے کی. تو رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور مٹھی بھر لے کر جانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ میں تجھے لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، مٹھی بھر کے بغیر مجھے پوچھے اور سب کے سامنے لے کے جا رہا. تو وہ کہنے لگا کہ میں کمزور ہوں، میرے گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو تکلیف ہوں گی، ان کو کھانے کے لیے میں اکیلا ہوں، اس لیے میں کیا یہ سب لے کر جا رہا. تو ایک تو بہانہ دیا اس نے. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ بول کر کے اس کو کیا کر دیے، چھوڑ دیے. دوسرے دن صبح میں اللہ کے نبی نے سامنے سے پوچھا کہ رات میں جو تمہارے پاس قیدی آیا تھا، قیدی کا لفظ استعمال کیا، اس کا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو پکڑا لیکن وہ اپنی حاجتیں میرے سامنے رکھنے لگا، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جو بھی ہے جھوٹا ہے، آج واپس آئیں گا، وہ آج تیرے پاس پھر سے آئیں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رات میں واپس منتظر بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ آئیں گا تو آنے والا ہے. اس دن واپس آیا، دوسرے دن آ کر کے واپس لے کر جانے لگا، واپس پکڑے. پھر اس کو پکڑا گیا، پھر وہی کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ضرورت ہے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے ترس آ کر کے چھوڑ دیے. واپس اللہ کے نبی نے پوچھے کہ بھائی کیا ہوا تمہارے قیدی کا رات میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے بہت زیادہ رو رہا تھا، پہلی مرتبہ سے زیادہ دوسری مرتبہ میں رو رہا تھا، اس لیے ترس آ کر کے میں نے چھوڑ دیا. بولے جھوٹا ہے وہ، آج واپس آئیں گا. تیسری مرتبہ واپس آیا. تیسری مرتبہ واپس آ کر کے جب اس کو پکڑے حضرت ابو ہریرہ نے تو کہنے لگا کہ آج مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے اس اعتبار سے پکڑے تھے کہ آج تو کتنا بھی بہانہ کر، تیرے کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں تم کو اس کے بدلے میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا، ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند رہیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اگر فائدہ مند نہیں نکلے تو پھر تجھے لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے جاؤں گا. تو اس نے کلمات سکھائے. تو وہ پوری آیت الکرسی شروع سے لے کر کے آخر تک اس نے بتایا کہ بھئی یہ جو آیت الکرسی ہے، اگر تم لیٹنے سے پہلے اس آیت الکرسی کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے رات بھر فرشتہ حفاظت کے لیے رہیں گا اور تمہارے قریب شیطان بھی نہیں آئیں گا. ٹھیک ہے، یہ اس نے بول کر کے چلے گیا. اگلے دن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا رات میں؟ بولے ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس نے مجھ سے کہا کہ کلمات سکھاؤں گا. اللہ کے نبی نے پوچھے کیا کلمات ہو، کیا سکھا کر گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس نے کہا کہ آیت الکرسی پوری پڑھنے کا سونے سے پہلے شیطان سے بھی حفاظت ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات بھر ایک فرشتہ بھی حفاظت کے لیے رکھ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی ذات کے اعتبار سے تو جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو بول کر کے گیا وہ سچی بات بول کر کے گیا. اس نے جو بولا وہ سچا ہے لیکن وہ اپنی ذات میں جھوٹا ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ سے تم کو معلوم ہے 3 دن سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ بولے اللہ کے نبی نہیں معلوم، پہلے دن دوسرے دن. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس صدقے کا مال چرانے کے لیے روزانہ آ رہا تھا، لیکن شیطان ہونے کے باوجود اس نے تم سے جو کلمے سکھا کر کے گئے وہ کیا ہے، عمدہ کلمات ہیں. تو شیطان نے خود اپنے سے حفاظت کے لیے ہم کو کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھا یہ کہ بھائی اس طرح کا واقعہ کرنا ہے، لیکن شیطان کے ذریعے خود اس نے بتا کر گیا کہ بھائی رات کو اگر پڑھ کر سوئیں گے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیطان سے حفاظت بھی ہوں گی اور فرشتہ ایک نگران بھی مقرر رہے گا. ایک اور حدیث میں ہم سنتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد تو اگلی نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. یہ بھی ایک فضیلت ہے. ایک فضیلت یہ ہے کہ بھائی ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے. جیسی موت آئیں گی، موت آئی اور کہاں چلے جائیں گا، سیدھا جنت میں. یہ بھی فضیلت ہے. رات کو سونے سے پہلے اگر
صبح شام آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ہوگا، شیطان سے حفاظت، جناتوں سے حفاظت، جادو ٹونے، یہ جتنی بری چیزیں، شر کی چیزیں، ان سے کیا رہیں گی؟ حفاظت رہیں گی۔ بلکہ ایک اہم نسخے کی بات تو یہ ہے کہ آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، فلق اور ناس، اور یہ آیت الکرسی، اگر کوئی مسلمان آیت الکرسی اور یہ آخری 3 صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اپنی زندگی کا معمول بنا لے، ہر فرض نماز کے بعد وہ تینوں پڑھ رہا اور آیت الکرسی پڑھ رہا، اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لے جو مسلمان، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات بول رہا کہ پوری دنیا کے جادوگر مل جائے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے جادوگر مل جائے اور اس مسلمان کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے بال کو بھی ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتے جس مسلمان کا ان 3 صورتوں کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ہو۔ ذرہ برابر بھی تکلیف ہے، پوری دنیا کے جادوگر مل جائے تو اس کو کیا ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، جس کا کیا رہے گا، ان صورتوں کے پڑھنے کا معمول رہے گا۔ اس لیے اٹھتے رات میں سونے سے پہلے اور ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم وہ آخری 3 صورتیں اور آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ دن بھر حفاظت، رات کو سونے جا رہے تو فرشتہ حفاظت، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی آئی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1/4 قرآن کے برابر اس کا کیا ہے، ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اس کے 2 مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ کہ بھائی پورے قرآن کا جو بڑا مضمون ہے توحید، اس توحید کا ذکر اس میں ہے، اس حساب سے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ہے، گویا کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھا تو 7.5 پارے پڑھنے کا اس کو اضافی ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر 4 مرتبہ کسی نے آیت الکرسی پڑھ لیا تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت کیا ہے اس کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی صفات کا اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بلکہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ عام طور سے ہم کرتے ہیں، یعنی کلمہ بھی ایسا ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار سکھایا کہ بھائی سب چیزوں کا انکار کرو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا؟ اللہ سے۔ پہلے انکار ہے، اس کے بعد اقرار ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انکار نہیں ہوگا دوسری چیزوں کا، اس وقت تک اللہ کی ذات سے اقرار نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک اپنے دل سے دوسری چیزوں کا یقین نہیں نکالیں گے اس وقت تک اللہ سے ہونے کا یقین تمہارے دل میں نہیں آنے والا۔ پہلے اپنے دل کو باطل کی چیزوں سے اور دوسرے غیر سے، اللہ کے غیر سے پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں آئیں گے۔ یہ سکھایا گیا اللہ لا الہ الا ہو میں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس آیت میں توحید کا بھی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاجتیں، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آیت توحید کے پیغام والی آیت ہے۔ اب توحید کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان کو اسی جملے کی دعوت دینے کے لیے امت میں بھیجا کرتے تھے کہ بھائی تم جا کر کے دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جملہ بھی بہت اہمیت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا پیغام اور اس کی دعوت دی۔ جیسے ابو طالب، چچا ابو طالب ہے، ان کو بھی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، تو جیسے ہی گئے تو وہاں پر بڑے بڑے سردار لوگ بھی بیٹھے، ابو جہل ہے، عبداللہ بن امیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ بڑے بڑے سردار مشرکین کے ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور اس آیت میں جو پیغام ہے اس کی دعوت دینے لگے کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے، میرے کان میں پڑھ لو، اس طرح کی دعوت دینے لگے۔ اور وہ سردار لوگ بھی ابو طالب سے کہنے لگے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہو جاؤں گے، وہ لوگ بھی، لیکن اللہ کے نبی بھی دعوت دینے لگے۔ لیکن آخر میں ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے انہی لوگوں کے دین پر رہوں گا، اپنے آبا و اجداد کے دین پر، اور بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن مل رہا یہ کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں گے تو
توحید کی دعوت میں ہی گئی. دوسرا واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ مشرکین کو قتل کے ارادے سے آئے ہوئے مشرکین کو بھی توحید کی دعوت دی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے گئے، اپنی تلوار لٹکا دی. اتنے میں ایک مشرک آیا اور تلوار لے کر کے کھڑے ہو گیا کہ بھائی تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اللہ بچائیں گے. جیسے یہ جملہ نکلا تو اس کی تلوار گر گئی، ڈر گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر کے کہنے لگے کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائیں گا؟ تو اب وہ کیا ہو گیا؟ ڈر گیا. پھر اللہ کے نبی کی صفات بیان کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، چھوڑ دیا. اس نے وہاں پر فوراً اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ بھائی میں تمہارے خلاف اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا. بعد میں اسلام قبول کراؤں گا، نہیں کراؤں گا، لیکن روایت میں، اصل روایت، صحیح روایت میں یہی ہے کہ اس نے وہاں پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن توحید کی دعوت اس کو بھی دی گئی. تو جتنے نبی آئے سب کو اس جملے کی دعوت دی گئی. اب اللہ لا الہ الا ہو میں پہلا لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ کی تفصیل اس سے پہلے بھی آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئی تھی. اس میں اور کچھ تفصیل یہ ہے کہ لفظ اللہ پورے قرآن میں 2560 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 2560 مرتبہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے نا. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ صفاتی نام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اب اس لفظ کی دو خصوصیت ہے. اس لفظ کی دو خصوصیت ہے، بڑی اہم خصوصیت ہے. اس کو سننا توجہ سے. یعنی یہ جو لفظ ہے اور کسی اسما میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لفظ کے ایک ایک حرف کو آپ حذف کرتے جاؤ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف تمہارا ذہن جائے گا. بلکہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہی کی طرف کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب لفظ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آگے بڑھ کر کے لفظ اللہ کے الف کو کیا کر دو؟ ہٹا دو. تو کیا ہوگا؟ للہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ جنود السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ لام کو بھی کیا کر دو؟ ہٹا دو. اب کیا ہوگا؟ لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو مقالید السماوات والارض. یعنی لہو سے مراد کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اب لام کو بھی ہٹا دو. اب کیا بچا؟ ہو. اب ہو میں بھی هو اللہ الذی لا الہ الا هو. قل هو اللہ احد میں ہو آیا، لیکن مراد کون ہے؟ یعنی دیکھیں گے تو کہاں جا رہی وہ ضمیر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف. ایسی بہت سی آیتیں. تو یہ لفظ اللہ کے ساتھ تم ایک ایک لفظ ہٹاتے جاؤ پھر بھی کس کی طرف تمہارا ذہن جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو یہ خصوصیت ہے اس لفظ کی. اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے ایسا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ لفظ اللہ کو کلمہ شہادت میں اللہ نے شامل کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اور کلمہ شہادت کی ضرورت اس وقت پڑتی، ایک آدمی کافر ہے، اس کو مسلمان ہونا ہے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا. اب کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. جب تک یہ نہیں بولیں گا اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ لا الہ الا الرحمن، اگر کوئی بولے لا الہ الا الرحیم، اللہ نہیں بول رہا، لیکن جو اللہ کے 99 نام ہے وہ بول رہا لا الہ الا الرحمن لا الہ الا الرحیم، تو پورے 99 نام بھی لے لیا نا تو اسلام میں داخل نہیں ہوں گا. جب تک لا الہ الا اللہ، اللہ والا نام کلمہ نہیں بولیں گا اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی لفظ اللہ کو اللہ نے کلمہ شہادت میں شامل کیا، اور جب تک اس لفظ کے ساتھ آدمی کلمہ نہیں پڑھے گا، چاہے 99 پورے ناموں کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا، لا الہ الا الرحمن لا الہ الا الرحیم لا الہ الا الملک لا الہ الا القدوس، 99 ناموں کے ساتھ پڑھ لے، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. لفظ اللہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو یہ اس لفظ کی کیا ہے؟ دوسری خصوصیت ہے. ایسی خصوصیت دوسرے کسی لفظ کو شامل نہیں ہے. اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الحی القیوم، حی ہے، زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے. زندہ ہے یعنی ایک مطلب تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی کی محتاج نہیں اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اب الحی القیوم، یہ دونوں صفات ایک ساتھ آپ کو قرآن میں ملیں گے.
الگ الگ نہیں ملیں گے. جہاں بھی حی آئیں گا وہاں پر قیوم ملیں گا آپ کو, جہاں قیوم ملیں گا وہاں پر الحی ملیں گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے. ہمیشہ سے زندہ کوئی نہیں ملے گا پوری دنیا کے اندر, ہمیشہ سے زندہ پوری دنیا میں اللہ کی ذات ہے, اور ہمیشہ تک باقی رہنا یہ اور کوئی نہیں ملے گا. کوئی بھی چیز رہیں گی اس کا وجود یا تو اس چیز کا انتہا بھی رہیں گی اس چیز کی اور ابتدا بھی رہیں گی, یعنی ابتدا بھی رہیں گی اس چیز کی اور انتہا بھی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, اور یہ صفت صرف اللہ کی ذات میں ہے. اس لیے الحی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور اسی طرح قیوم, قیوم کا بھی وہی مطلب, سب کو قائم رکھنے والا ہے. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج رہتے ہیں. جیسے بچہ ہے تو ماں باپ کا محتاج ہے اپنے وجود میں اس کو پالنے کے لیے, نوجوان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے. سب نہ کوئی کیا ہے, انسان سب لوگ اپنے اپنے وجود میں کسی نہ کسی کے محتاج ہے. تو جب سب اپنے کسی نہ کسی کے محتاج ہے تو یہ سب لوگ مل کر کے تھوڑی کس کو پال سکتے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کسی کی محتاج نہیں ہے. چاہے پوری دنیا ختم ہو جائے, چاہے پوری دنیا بھر جائے, پوری دنیا میں سب نافرمان ہو جائے, پوری دنیا میں سب فرما بردار ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر آپ کو ملیں گی. اس لیے قیوم جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہو گئی. اس لیے اس پہلے بھی آیا تھا کہ قیوم اگر کسی کا نام ہے تو اس کو صرف قیوم کہنا جائز نہیں ہے, بلکہ کبیرہ گناہ لکھا ہے علماء نے. اس کو کیا بولنا پڑے گا؟ عبد القیوم, قیوم کا بندہ عبد القیوم. صرف قیوم بولنے سے کیا ہوگا, آدمی گنہگار ہوگا. اس لیے جس کا نام قیوم ہے اگر اس کو کوئی قیوم سے بلا رہا تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائی میرا نام قیوم نہیں ہے, اس کو بولنا پڑے گا. اگر وہ نہیں بول رہا تو پھر وہ بھی گنہگار ہوگا, پھر اس کو پلٹ کر کے بولنا پڑے گا بھائی میرا نام عبد القیوم ہے. اگر اس نے نہیں بولا تو یہ تو ہو رہا گنہگار قیوم بولنے سے, اس کے نہ بولنے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوگا, گنہگار ہوگا. یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے. تو آگے ہے الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھے اللہ لا الہ الا ہو اور الحی القیوم میں تذکرہ آیا اللہ کا بھائی سب کچھ کرنے والے, پوری دنیا کو پالنے والے. تو یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھائی تھوڑی دیر آرام کے لیے سونا تو پڑتا ہوگا, اب اتنا تھک رہے, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یہ ذہن میں آ سکتا تھا کسی کے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آرام بھی کرتے ہوں گے. تو اس کا جواب فوراً دے دیے ذہن میں آنے سے پہلے کہ بھائی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بھائی نہ اس کو اونگ آتی نہ نیند آتی, یہ اللہ کی ذات ہے. یعنی سوال آنے سے پہلے جواب دے دیے کہ بھائی تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی حی القیوم کوئی معبود نہیں, سب کچھ کر رہے اللہ, تو ذہن میں کسی کے یہ آ سکتا ہے کہ بھائی جب اتنا کر رہا آدمی تو سوتا بھی ہوگا, تھوڑا آرام بھی کرتا ہوگا. تو اس کا جواب لگے دے دیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ کی ذات ایسی ہے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بس یہاں تک ابھی رہنے دو. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, اس میں اور بھی تفصیل ہے, وسیع کرسی میں بھی تفصیل آئیں گی, تو اس کو انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے. تو اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ایک توحید, اور اس کے بعد الحی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض, یعنی تقریباً 6-7 صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.